بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر جو باتیں چل رہی تھیں وہ دمنہ سے جڑی ہوئی تھیں، اور دمنہ کلیلہ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ جب دمنہ نے کلیلہ کو اپنی پریشانی بتائی کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے، میں نے بہت غلط کام کر دیا ہے، میں شیر کی مدد کرنے چلا تھا لیکن میں شتربا کو لے کر کے آیا، ابھی شتربا اس نے میری جگہ لے لی، اب تم میں خسارے میں پڑ گیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس پر جو ہے دمنہ نے پوچھا تھا کہ تم کر کیا سکتے ہو، تمہارا کیا پلان ہے؟ اب تو سب کچھ ہو گیا، تو دمنہ نے کہا میں اس کو شتربا کو ہلاک کر دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد دمنہ نے پوچھا تھا کہ تم اس کو کیسے ہلاک کر سکتے ہو، وہ تم سے زیادہ پاورفل ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے ہر اعتبار سے، تو تم کمزور ہو، بے بس ہو، چھوٹے سے ہو، کمزور ہو، اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اس پر دمنہ نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جو ہے نہیں ناپنا چاہیے اس کی شکل کو دیکھ کر کے، اس کی سائز کو دیکھ کر کے، یا اس کی کمزوری کو دیکھ کر کے، کیونکہ بسا اوقات کمزور چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی کہ چھوٹی یا کمزور چیزیں دکھنے والی بڑی بڑی چیزوں کو کیا ہے تہس نہس کر دیتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہاں پر اس نے اپنی اس بات کی جو ہے بات کے لیے بطور شاہد، یا اپنے اس بات کے لیے اس نے کیا ہے بطور دلیل ایک قصہ ذکر کیا کلیلہ کے سامنے۔ دمنہ نے جو ہے کلیلہ کو ایک قصہ سنایا کہ دیکھو اس قصے کے اندر کہ کیسے ایک کمزور اور حقیر شے، یا کمزور اور حقیر جاندار کیسے ایک بڑے سے جانور کو کیا ہے برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اس میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ اولم یبلغ کا، یہاں پر جو بات پیچھے ہوئی تھی یہ بات چل رہی تھی کہ اولم یبلغ کا، کیا تم تک نہیں پہنچی یہ بات کہ ایک کمزور کوے نے چال چلی ایک بڑے کالے سانپ کے تئیں، یہاں تک کہ اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قال کلیلہ، تو کلیلہ نے کہا وہ کیف کان ذلک، اور یہ کیسے ہوا؟ یہاں پر بتا تھا کہ کیف یہ خبر مقدم ہے، مبنی علی الفتح ہے، رفع کے محل میں ہے، خبر مقدم ہے، اور کیفہ کا اعراب الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جہاں جیسا اس کی ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی، ویسے اس کا اعراب ہوتا ہے، اس کا کوئی فکس اعراب نہیں ہے کہ یہ خبر ہی ہوگا۔ کیفہ حال بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہیں گے کہ کیفہ اتیتا میں کوئی اگر آیا ہوا ہے کہیں سے تو اسے پوچھو کیفہ اتیتا، یعنی کہ سوار ہو کر کے آئے، پیدل ہو چل کر کے آئے، کیسے کس کوئی حالت میں تم آئے، تو کیفہ اتیتا۔ تو یہاں پر کیفہ کو ہم مانیں گے اتیتا میں جو تا کی ضمیر آخر میں جو لگی ہوئی ہے، جو کہ اتافیل کا جو فاعل ہے، اسی فاعل سے کیا ہے یہ حال ہو جائے گا، حال اپنے ذوالحال پر مقدم ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیفہ کا اعراب الگ الگ طریقے سے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس سیاق میں جو ہے یہاں پر ضرورت ہے کانا کے خبر کی، تو یہاں پر یہ کانا کی خبر واقع ہوگا، یعنی کہ خبر مقدم ہے، یعنی کہ کانا کی خبر مقدم ہے، تو کانا کا اسم ہے ذالکہ اور اس کی خبر ہے کیفہ۔ یہاں بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد اب کہانی، یہ جو کہانی ابھی میں نے سنا، یہ دمنہ نے جس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک کمزور کوے نے جو ہے ایک بڑے کالے سانپ کو کیا ہے برباد کر دیا، تو کلیلہ نے پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہوا، کہ ایک کمزور کوا جو کہ کمزور ہے اپنی فطرت میں، دیکھنے میں، ہر اعتبار سے بھی، کیسے اس نے اپنی چال اور تدبیر سے ایک بڑے کالے سانپ کو کیا ہے تباہ و برباد کر دیا، یہ کیسے ہوا مجھ کو بتاؤ۔ تو دمنہ اسی کو کیا ہے بتا رہا ہے، اسی کو سنا رہا ہے، کہہ رہا ہے پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں اس کی جو ہے، اس کے بعد پھر آتا ہوں اس کے مفہوم پر، اور اس سے جو جڑی ہوئی دوسری ساری چیزیں ہیں، نحوی مسئلے ہوں گے بیچ میں، اس پر بھی کلام کیا جائے گا۔ کہہ رہے کہ قال دمنہ، دمنہ نے کہا، پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، قال دمنہ زعموا ان غرابا كان له وكر في شجرة على جبل وكان قريبا منه جحر ثعبان أسود، فكان الغراب إذا فرخ عمد الأسود إلى فراخه فأكلها، فبلغ ذلك من الغراب وأحزنه، فشكى ذلك
إلى صديق له من بنات آبا وقال له أريد مشاورتك في أمر قد عزمت عليه. قال وما هو؟ قال الغراب قد عزمت أن أذهب إلى الأسود إذا نام فأنقر عينيه فأفقعهما لعلي أستريح منه. قال ابن آبا بئس الحيلة التي احتلت فالتمس أمرا تصيب فيه بغيتك من الأسود من غير أن تغرد بنفسك وتخاطر بها. جی یہاں تک کہانی لمبی ہے، بس اس کا اتنا سا جو پارٹ ہے اسی کو آپ پڑھیں گے آج، کیونکہ اسی میں ٹائم پورا ہو جائے گا. تو آتے ہیں اس کی جو ہے مفہوم پہ، اس میں دیکھتے ہیں کوئی ایک مشکل کلمہ ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. قال دمنة زعموا أن غرابا، غراب مشہور ہے، اس کو کوے کو کہتے ہیں. غراب جمع غربان. کان له وکرن، وکرن کے معنی ہوتا ہے گھونسلہ، نیسٹ. تو جو گھونسلہ ہوتا ہے اس کو وکرن کہتے ہیں، پرندے کا جو گھر ہوتا ہے اس کو وکرن کہتے ہیں. جمع اوکارن. فی شجرۃ علی جبل وکان قریبا منہ جحر ثعبان. جحر کے معنی ہوتا ہے سوراخ. اس کے بعد ثعبان، ثعبان کے معنی ہوتا ہے اژدہا. جمع ثعابین. اسود معنی کالا یا بڑا سانپ. فکان الغراب اذا فرخ، فرخ یفرخ تفریخا. فرخ کے معنی ہوتا ہے، کہتے ہیں فرخ الطائر یا فرخت الطائرۃ. تو فرخ الطائر یعنی کہ جب کوئی پرندہ یا چڑیا کوئی جب بچے والی ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فرخ الطائر، یعنی کہ بچے والا ہو جانا، یعنی کہ اس کے جب وہ بچے ہو جائیں، چوزے تیار ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں فرخ الطائر، بچے والا ہونا. فرخ یعنی کہ بچے والا نا، صارت ذات فرخ، صارت ذات فرخ. اذا فرخ عمد الى الامد اذا فرخ عمد الاسود. عمد یعمدو کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا. کہہ رہے ہیں کہ الى فراخه، فراخ کے معنی چوزا. فاکلها فبلغ ذلك من الغراب واحزنه. احزن يحزن باب فعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے غمگین کر دینا، رنجیدہ کر دینا. اس کے بعد فشکا ذلك الى صدیق له. شکا یشکو کے معنی شکایت کرنا، باب نصرہ سے ہے. فشکا ذلك الى صدیق له، صدیق کے معنی دوست، جمع اصدقاء. الى صدیق له من بنات آبا. بنات آبا یہ جمع ہے بنات آبا، اور اس کا جو واحد آئے گا وہ ہے ابن آبا. ابن آبا کہتے ہیں گیدڑ کو، یا سیار جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ابن آبا. اور یہ جمع قیاسی ہے کہ اگر کسی بھی جانور کا اگر ابن سے اس کا نام شروعات ہوتی ہے اس کی جمع کیا ہے، بنات ہی بنائے گے. تو ابن آبا اس کی جمع آئے گی بنات آبا. وقال له اريد مشاورتك. مشاورتك معنی کہ مشورہ، شاور یشاور، مشاورتن مصدر ہے باب مفعلت سے. اريد مشاورتك في امر قد عزمت عليه. قد عزمت عليه. عزمہ علی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا. عزمہ کبھی یہ اللہ کے ساتھ بھی، اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کسی صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی بغیر صلہ کے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ عزمت علی الشیء یا عزمت الشیء دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح سے صحیح ہوگا. تو قد عزمت علیہ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پکا ارادہ کرنا یا عزم مصمم کرنا. عزم، عزم یا عزیم اعلیٰ اور بغیر اعلیٰ دونوں کی آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ قال وما هو قال الغراب قد عزمت ان اذهب الى الاسود اذا نام فانقر عینیہ. نقر ینقر اس کے معنی ہوتا ہے چونچ مارنا. نقر ینقر جیسے پرندہ ہوتا ہے اس کی جو چونچ ہوتی ہے اس سے کسی چیز کو مارے تو اس کو کہتے ہیں نقر. اور اسی لیے جو اس کا جو ہے جو جس سے وہ چونچ مارتا ہے اسی کو منقار کہتے ہیں، جمع مناقیر. تو منقار جو ہے یہ اسم اعلیٰ ہے، مفعل، مفعلۃ، مفعال. نقرہ جو ہو جائے گا، نقرہ سے اگر ہم اسم اعلیٰ لائیں گے تو منقر، منقرۃ اور منقار، یہ تین اوزان جو اسم اعلیٰ کے ہیں اسی میں سے ایک وزن ہے منقار جو کہ مفعال کے وزن پر ہے. مفعل، مفعلۃ، مفعال.
تو منقار اسی کو کہتے ہیں جو چونچ ہوتا ہے. تو نقر ینقرو کے معنی پرندے کا چونچ مارنا کسی بھی چیز کو. نقبہ بنصرہ سے ہے. فانقر عینیہ، عینیہ مطلب اس کی دونوں آنکھوں کو. اس کے بعد ہے فافقعہما، فقع یفقع، فقع یفقع، یہاں پر جو ہے فقع آتا ہے، فعل آتا ہے، باب فتح سے آئے گا. فقع یفقع اس کے معنی ہوتا ہے کسی پھوڑ دینا، جیسے کہیں گے فقع عینیہ، فلاں نے اس کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا. تو فقع یفقع ہو گیا، مضارع ہے یہاں پر. فافقعہما لعلی یستریح منہ، استراح یستریح کے معنی ہوتا ہے آرام پانا، آرام حاصل کرنا، یعنی کہ میں اس سے آرام حاصل کروں، ہو سکتا ہے شاید کہ میں اس سے آرام حاصل کروں. قال ابن آوا، جی یہاں پر آیا ہے جو واحد ہے، اور یہاں پر جو بنات آوا یہ جمع تھا. اسی جو یہاں پر واحد ابن آوا واحد ہے اور بنات آوا یہاں پر کیا ہے، یہ جمع ہے. بئس الحیلۃ التی احتلت، حیلۃ کے معنی ہوتا ہے چال، تدبیر، اور اس کی جمع آئے گی حیل. تو حیلۃ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے حیل، جیسے قیمت کی جمع قیم، دیمت کی جمع دیم، بہت ساری جمع اسی وزن پہ آئیں گے. تو الحیلہ، اور یہ جو بیسا ہے یہ افعال مد اور ضم میں سے، یہ ضم کو یہاں پر بیان کر رہا ہے، فعل ضم ہے بیسا. تو بئس الحیلۃ، اور یہاں پر چونکہ یہ اس کا جو ہے اعراب آئیں کہ یہ اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے بئس الحیلۃ، اور چونکہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے اس لیے یہاں پر مذکر آیا ہوا ہے. تو بئس الحیلۃ التی احتلت، احتال یحتال کے معنی ہوتا ہے چال چلنا، تدبیر اختیار کرنا، یہ معنی ہوتا ہے احتال کا. تو احتلت یہاں پر یہ باب افتعال سے ہے، جی باب افتعال سے ہے یہ. احتیلت اصل میں اجتنبت، احتیلت، احتیلت. تو یہاں پر کیا ہے، یا ہے، اور یا متحرک ہے، اس سے ماقبل کیا ہے مفتوح ہے، اس لیے یا کو کیا کیا گیا ہے الف سے بدل دیا گیا. پھر الف کا لام کے ساتھ اجتماع ساکن ہوا تو الف گر گئی تو احتلتا ہو گیا. تو احتلتا اصل میں ہے احتیلتا، اجتنبتا، کیونکہ باب افتعال سے ہے یہ. تو یہ باب افتعال سے ہے، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اجتنب کہیں گے احتالا، اسے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو جائے گا، اور احتلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. تو یہاں کا بئس الحیلۃ التی احتلت. فالتمس امرا تصیب فیہ بغیتک، التمس یلتمس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنا، چاہنا، التماس. باب افتعال سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے. امرا تصیب فیہ، اصاب یصیب کے معنی ہوتا ہے پانا. باب فعل سے ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. بغیتک، بغیتن کے معنی مقصود اور مراد. آدمی جس چیز کو جو چیز آدمی کا مقصد ہو یا مقصود ہو، یا جس چیز کو آدمی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا چاہ رہا ہو، وہ ہو جاتا ہے بغیہ. تو بغیتن معنی مقصود اور مراد. من الاسود، اسود کے معنی وہی جو بڑا کالا سانپ. اور من غیر ان تغرر بنفسک، کہتے ہیں غرر بی، غرر کے بعد با آتا ہے اس کا صلہ، اور غرر بی کے معنی ہوتا ہے کسی مطلب کی ہلاکت میں ڈالنا. تو یہاں پر جو نفسکا کو لے کے اس کے ساتھ کر دیں گے تو تغرر بنفسکا، یعنی کہ اپنی جان کو کیا ہے ہلاکت میں ڈال. یعنی کہ غرر زید بنفسہ، زید نے اپنی نفس کو یعنی کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو یہ معنی ہوتا ہے غرر با، یعنی کہ ہلاکت میں ڈالنا. اس کے بعد آگے والا کلمہ ہے تخاطر بها، خاطر یخاطر کا معنی ہوتا ہے خطرے میں ڈالنا، یہاں ہلاکت میں ڈالنا، یہاں خطرے میں ڈالنا. تو خاطر بها یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کا ٹائم جیسا رہا پھر آگے بڑھیں گے. یہاں پر کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہی بات ابھی جو چل رہی ہے، پیچھے جو بات میں نے بتائی کہ یہ کہانی ہے، یہاں پر ایک شروعات ہو رہی ہے، ایک اسٹوری ہے، ایک کہانی ہے. اور جو کہانی دمنہ سنا رہا ہے کلیلہ کو، اور اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتائے دمنہ کلیلہ کو کہ دیکھو اس کہانی میں کیسے ایک حقیر سی جاندار چیز نے کیا ہے ایک بڑے سے جانور کو کیا ہے تباہ و برباد کر دیا اپنی چال اور اپنی تدبیر کے ذریعے سے. تو تم کبھی بھی یہ مت کہو کہ جو ہے میں کمزور ہوں، میں چھوٹا دکھ رہا ہوں، میں کمزور دکھ رہا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا. میں بھی کر سکتا ہوں، اور شتربا کو میں بھی کیا ہے تباہ و برباد کر سکتا ہوں، میرے اندر بھی کیا ہے وہ پاور ہے. تو یہی کہانی ہے. قال دمنۃ، دمنہ نے کہا، زعموا، زعم جو ہے زعموا یعنی کہ زعمن واو کی ضمیر الناس کی طرف جو کہ مفہوم ہے. زعموا یعنی کہ لوگوں کا ماننا ہے یا لوگوں کا گمان ہے،
ان غرابا کان لہ بکر فی شجرۃ علی جبل، ایک کوا کا گھونسلہ تھا ایک ایسے پیڑ پر جو کہ ایک پہاڑ پر تھا. ان غرابن کی ایک کوے کے لیے اگر لفظ کریں گے تو زعموا ان غرابا کان لہ بکر، لوگوں کا گمان ہے کہ ایک کوا تھا جس کے لیے یا جس کے پاس ایک گھونسلہ تھا ایک ایسی درخت پر، جو درخت کیا ہے ایک پہاڑ پر واقع تھا. تو یہ معنی ہو گیا زعم، گمان کرنا. افعال قلوب میں سے یہ ہے دو مفعول کو چاہتا ہے کہ یہاں پر دو مفعول اس کے ہیں. تو مفعول اس کے یہاں پر جو ہے ان غرابا، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، غرابا اس کا اسم ہے ان کا، اور اس کے بعد اس کی خبر ہے یہاں پر کان لہ بکر فی شجرۃ علی جبل. کانا یہ فعل ناقص ہے، اور اس کے بعد کیا ہے لہو، یہ خبر مقدم ہے کانا کا، جو کہ یہاں پر محذوف ہو جائے گا. کائنن یا جو بھی کیا ہے موجودن بھی کر لیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا، تو لہو موجودن سے متعلق ہو جائے گا، اور موجودن لہو یہ خبر مقدم ہو جائے گا کانا کا. وکرن جو ہو جائے گا یہ وکرن یہ کانا کا اسم ہوگا، اور ساتھ میں یہ وکرن موصوف ہوگا. فی شجرۃ، اور اس کے بعد یہ فی شجرۃ یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا یہاں پر وکرن کائن، تو یہاں پر کائن کو محذوف مانیں گے اور فی شجرۃ کائن سے متعلق ہو جائے گا. اب کائن فی شجرہ یہ کیا آ جائے گی صفت ہو جائے گی وکرن کی. اچھا پھر شجرہ جو ہے یہاں پر ساتھ ساتھ میں موصوف بنے گا علی جبل، یہاں پر یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا محذوف سے، جو کہ یہاں بھی کائن بنے گا. تو کائنتن، کیونکہ یہاں پر شجرہ کی صفت ہوگا، تو شجرتن کائنتن علی جبل، تو کائنتن علی جبل یہ صفت ہو جائے گا شجرہ کی، اور شجرہ موصوف کائنتن علی جبل اپنی صفت سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا فی حرف جر کا، فی حرف جر، اور شجرتن علی جبل یہ پورا جار مجرور یہ مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا یہاں پر کائنن کے جو ہے کہ یہاں پر محذوف ہے، تو کائن فی شجرتن علی جبل پھر یہ صفت ہو جائے گی وکرن کی. وکرن موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ کیا آ جائے گی خبر، یہ کی اسم مؤخر ہو جائے گا کانا کا. کانا کا یہ اسم مؤخر ہے وکرن فی شجرۃ علی جبل، اور کائنا لہو یہ خبر مقدم ہو جائے گا. اور اس طرح سے پورا یہ کانا اور اس کے ماں بعد جو پورا اس کا اسم اور خبر یہ کیا ہے کہ انا کی خبر ہو جائے گی. ان غرابا انا کا اسم اور یہ اس کی خبر. اب اس طرح سے کیا ہے انا یہ پورے کو کیا ہے مصدر مؤول بنا دے گا. اور ایسی صورت زعموا یہ دو مفعول کو چاہتا ہے، تو زعموا دو مفعول کو چاہتا ہے، تو ایسے میں کیا کیا جائے گا کہ یہاں پر جو انا کرتے جو انا کے بعد یہاں اس طرح کی جو بات آتی ہے کہ کہاں پر انا اور اس کا اسم اور اس کی خبر ہوتی ہے، تو یہ جو مصدر مؤول ہوتا ہے یہ دو مفعول کا بھی کام دے دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر در حقیقت اندر کیا دیکھیں تو اس میں ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے جو کہ دو مفعول کی جگہ لے سکتے ہیں. تو یہ دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر انا اور یہ اس کا اسم اور خبر یہ مصدر مؤول بنتے ہیں کہیں پر، تو یہ کیا ہے دو مفعول کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس کی بھرپائی کر دیتے ہیں. تو یہ کہہ دیں گے کہ انا وما بعدہ فی تعویل مصدر قائم مقام مفعول زعموا، زعموا کے دو مفعول کے قائم مقام یہ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جو ہو جائے گا یہ وکانا، آگے کہہ رہے ہیں وکانا قریبا منہ جحر ثعبان اسود. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کوا تھا جس کا ایک پہاڑی کے اوپر ایک درخت میں ایک گھونسلہ تھا، اور ترکیب میں نے اس کی بتائی کیسی ہے، مفہوم کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ جُحْرُ ثُعْبَانٍ أَسْوَدٍ، اور قریب منہ یعنی کہ اسی جو وکر ہے یعنی کہ جو گھونسلہ ہے، اور اسی گھونسلے سے قریب میں ایک کالے بڑے سے سانپ کی سوراخ تھی، یعنی سوراخ تھا. اور اسی گھونسلے کے قریب میں یہ کہانی ہے جو کہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، اگر دیکھیں تو یہ پنچ تنتر کی جو کہانیاں ہوتی ہیں، وہ پنچ تنتر کی جو کہانی مشہور ہے، کیونکہ اس کی اصل جو ہے کہتے ہیں پنچ تنتری ہے جو کہ سنسکرت میں ہے. تو پنچ تنتر کی کہانیاں لوگوں میں فیمس ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، چاہے ہندو مسلمان کوئی بھی ہو. اور اسی کہانیوں سے لے کر کے جو ہے یوٹیوب پر چھوٹی چھوٹی کیا ہے کلپس ہیں، ویڈیوز ہیں موجود ہیں. اور یہ کہانی بھی کیا ہے یوٹیوب پر موجود ہے، یعنی کہ یہ جو کوا ہے اور اس کے جو پورا یہ سانپ کی جو کہانی ہے، بہت ساری کہانی ہے، اور یہ بھی کہانی موجود ہے. تو کہہ رہے کہ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ جُحْرُ ثُعْبَانٍ أَسْوَدٍ، اور اسی گھونسلے کے قریب ہی ایک کالے بڑے سانپ کا سوراخ تھا. تو یہاں بھی کریں گے وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُ جُحْرُ ثُعْبَانٍ، تو یہاں پر ایک کانا ہے اور اس کے بعد جو ہے قریباً منہ کیا ہے، یہ کانا کی خبر مقدم ہے، اور جوہر
جحر ثعبان اسود، یہ کانا کا اسم مؤخر ہے، جوہر مضاف اور ثعبان مضاف ہے، اور یہ ساتھ میں ثعبان موصوف اور اسود صفت. اسود ثعبان اسود، موصوف صفت میں تطابق نہیں ہے اعراب میں، بظاہر نہیں ہے لیکن معنی حقیقت میں ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اسود، کیونکہ یہ صفت اور وزن فعل دو سبب اس میں پائے جاتے ہیں. تو ایسے صورت میں کیا ہے یہ، اور غیر منصرف کا اعراب حالت جر میں فتح ہوتا ہے، حالت جر میں کیا ہے، فتح کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، تطابق ہے در حقیقت. تو یہاں پر یہ ثعبان اسود یہ مضاف ہے، جوہر مضاف ہے، پھر یہ کانا کا اسم ہے. وکانا قریبا منہ جوہر ثعبان اسود، اور اس گھونسلے کے قریب ہی ایک بڑے کالے سانپ کا کیا ہے سوراخ تھا. فکان الغراب اذا فرخ، پس کوا جب بھی کیا ہے بچے دیتا، عمد الاسود الى فراخه فاکلها، تو وہ کالا سانپ اس کے چوزوں کے پاس جاتا اور ان کو کھا لیتا تھا. یہ پر اتفاق کرتے ہیں، پھر آگے چین سے پڑھیں گے.